بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا پیارا دوست جام احسن آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں، تمام دوستوں کی مہربانی ہوگی۔ میں آج آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ یہ ویڈیو کمرشل ٹیکس ہوگا دکانوں کا پورے پاکستان کے اندر۔ آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں پاکستان میں جتنی بھی دکانیں، مال پلازے، ہوٹل، ان سے ڈائریکٹ ٹیکس حکومت کتنا لے سکتی ہے۔ ان کا ٹیکس منتھلی ہوگا، مطلب ہر مہینے یہ ٹیکس دیں گے۔ میں جو ویڈیو بناتا ہوں مکمل تحقیق کے بعد بناتا ہوں۔ پاکستان میں چھوٹی سے چھوٹی دکان والا 20,000 میں مہینہ آسانی کے ساتھ کما لیتا ہے۔ مطلب 20,000 وہ آسانی کے ساتھ، اگر کوئی چھوٹی سی بھی دکان ہو نا، آج کے دور میں، مہنگائی کے دور میں، وہ آسانی کے ساتھ کما لیتا۔ اب پاکستان میں بڑے شہروں کے اندر مزدور کی دہاڑی 1,000 پہ چل رہی ہے، تو دیہاتوں کے اندر جو دکانیں ہیں ان سے حکومت ہر مہینے مزدور کی ہاف دہاڑی یعنی کہ آدھی 500 روپے ماہانہ ڈائریکٹ ٹیکس لے سکتی ہے۔ 500 روپے ماہانہ جو دیہات کے اندر جتنی بھی دکانیں ہیں وہ حکومت کو آسانی کے ساتھ 500 روپے ماہانہ ڈائریکٹ ٹیکس آسانی کے ساتھ دے سکتی ہیں۔ یہ ٹیکس مزدور کی دہاڑی سے کنیکٹ ہوگا، یعنی ہر سال مزدور کی دہاڑی جو ہوگی نا، یہ دیہاتوں والے دکاندار مزدور کی آدھی دہاڑی کے برابر ہر مہینے حکومت کو ٹیکس دیں گے۔ اب ہم شہر کی طرف آتے ہیں۔ شہر کے اندر دکانوں کے اوپر 1,000 روپے ٹیکس ہونا چاہیے، یعنی کہ مزدور کی ایک دہاڑی کے برابر۔ اور بڑے جنرل سٹور ڈبل مزدور کی دہاڑی یعنی کہ 2,000 روپے ٹیکس دیں گے۔ اور شاپنگ مال پلازوں پر ٹرپل مزدور یعنی کہ 3 مزدوروں کے برابر وہ منتھلی ٹیکس دیں گے۔ بڑے ہوٹلز پر 3 مزدوروں کے برابر، چھوٹے ہوٹل پر 1 مزدور کے برابر، اور سبزی منڈی میں دکانوں پر 3 مزدوروں کے برابر ٹیکس ہونا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں بڑے پلازوں کے اوپر۔ ایک پلازے کے اندر 50 دکان ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ دکان والے تو ٹیکس دیں گے جو ان پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ 1,000 سے لے کر 3,000 تک ٹیکس ہوگا دکانوں کے اوپر۔ وہ حکومت کو ٹیکس دیں گے 1 مزدور کے برابر یا 2-3 کے، جو ان کی دکان کا حساب ہوگا۔ لیکن جو مالک ہوگا اس پلازے کا، جو وہ ان دکانوں سے 10 لاکھ روپے ماہانہ کرایہ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ہر مہینے ان سے 10 لاکھ روپے ماہانہ کرایہ لیتا، زیادہ بھی بن جاتا، ایک دکان سے 50-50 ہزار کرایہ بھی لیتا ہے، اس پر بھی اس کرایہ کا 15% ٹیکس ہونا چاہیے۔ اب 10 لاکھ کرایہ پر 1.5 لاکھ ٹیکس بنتا ہے، تو اس کو یہ ٹیکس حکومت کو ہر مہینے دینا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اگر دکانوں کا کرایہ 10 لاکھ سے اوپر بنے گا تو بھی مالک 15% ٹیکس دے گا۔ اگر دکانوں کا کرایہ 5 لاکھ سے 10 لاکھ تک ہوگا تو پھر وہ کرایہ کا 10% حکومت کو ٹیکس دے گا۔ اگر 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک ہو تو وہ 5% کرایہ کا ٹیکس دے گا۔ اگر 1 لاکھ سے کم ہو تو کرایہ تو پھر وہ ٹیکس نہیں دے گا، کیونکہ اس میں اس کے اپنے گھر کا گزر بسر ہی ہوگا۔ اور اگر آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ اس کے وہ بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کے اندر پلازہ تقسیم ہو گیا، دکانیں، پہلے ان کا باپ 10 لاکھ ٹیکس لیتا تھا، تو اب وہ اس کے جو اولاد ہے ان کو 3-3 لاکھ روپے ٹیکس آتا ہے، تو پھر وہ 3 لاکھ کے حساب سے ہی آپ کو حکومت کو ٹیکس دیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ پھر 10 لاکھ کے حساب سے نہیں دیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ ان کے دکانیں ملکیت ضرور ہونی چاہیے، کہ ان کے 3 لاکھ کی حد تک دکان ملکیت میں ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسری طرف۔ اگر کسی بندے نے دکان بنائی ہوئی ہے، یعنی کہ وہ اس دکان کا مالک ہے، اور اس کی دکان خالی پڑی ہے اور دکان کوئی نہیں چلا رہا، تو بھی اس کو ٹیکس دینا ہوگا۔ اگر وہ اپنی دکان کو ختم کر دے، یعنی اس کو توڑ دے، تو پھر اس پر ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بندہ دکان چلا رہا ہو
اور وہ کسی وجہ سے دکان کو چھوڑنا چاہتا ہو، یا وہ دکان کو چھوڑ دے یا اسے مالک دکان چھٹی دے دے، تو پھر وہ ٹیکس والے دفتر جا کر اپنا نام ختم کروا سکتا کہ میں نے دکان چھوڑ دیا کیونکہ اب وہ دکان نہیں چلا رہا، تو پھر وہ اس ٹیکس اس نئے بندے پر لاگو ہوگا جو اس دکان میں اس بندے کی جگہ آ کے دکان کھولے گا۔ اگر کوئی بندہ کرائے والی دکان پر دکان چلا رہا ہو اور وہ اسے چھوڑ دیتا ہو، تو پھر اس دکان کا ٹیکس دکان کا مالک ادا کرے گا اگر دکان خالی پڑی ہوگی۔ جب تک نیا دکاندار نہیں آئے گا وہ ٹیکس دکان کا مالک ادا کرتا رہے گا۔ اگر دکان کا مالک اپنی دکان کو ختم کر دے، یعنی اسے توڑ دے، اسے ختم کر دے، پھر اس پر ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ جو آج میں نے کمرشل ٹیکس کے بارے میں آپ کو بتایا، یہ کوئی زیادہ ٹیکس نہیں ہے، ہر بندہ اس کو آسانی کے ساتھ دے سکتا ہے، اور یہ ٹیکس ہر مہینے دینا ہوگا کیونکہ دکان کی آمدنی ہر مہینے ہوتی ہے، اور یہ بھی مزدور کی دہاڑی کے حساب سے سالانہ بڑھے گا۔ مزدور کی دہاڑی بڑے شہروں کے مارکیٹ طے کرے گی یا حکومت بھی کر سکتی ہے، لیکن مارکیٹ کے مشورے کے ساتھ یہ نہ ہو کہ حکومت دہاڑی زیادہ طے کر دے کہ جی ہمیں ٹیکس زیادہ ہوگا حاصل ہوگا۔ نہیں جی، جو مارکیٹ کے اندر دہاڑی چلے گی، ٹھیک ہے، وہی حکومت اسی طرح کی دہاڑی جو ہے اس کو نافذ کرے گی اور مارکیٹ کے مشورے کے ساتھ طے کرے گی۔ ٹیکس کا نظام انتہائی شفاف ہونا چاہیے۔ دکاندار اپنا ٹیکس بینک کے اندر ادا کرے اور حکومتی ویب سائٹ پر اپنا نام دیکھ لے کہ آیا کہ ٹیکس ادا ہو گیا ہے کہ نہیں۔ اس طرح یہ جو ٹیکس سسٹم میں نے بتایا نا، پاکستان کو حکومت کو بتایا، یہ بہترین ٹیکس سسٹم ہے۔ پورے ملک کے اندر لاکھوں کی تعداد میں دکانیں ہیں، اور ایک چھوٹا دکاندار جو 20,000 کما رہا ہے نا مہینہ، اور آسانی سے کما لیتا ہے، وہ 1,000 روپے حکومت کو ٹیکس دے سکتے ہیں۔ کوئی زیادہ ٹیکس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے تقریباً 20 روپے 30 روپے ایک دن کے بنتے ہیں، اس کے مہینے کے حساب سے وہ ٹیکس دے سکتا ہے۔ تو یہ جو ٹیکس پالیسی ہے، یہ جس طرح میں نے بتایا ہے کہ کیونکہ دیہاتوں کے اندر دکانوں کا اتنے زیادہ ان کا سیل نہیں ہوتی، 20,000 سے لے کر 80,000 سے 1,00,000 تک ہوتی ہے، تو 1,000 ٹیکس آسانی کے ساتھ حکومت کو دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ تمام بھائی، میرا چینل کر دیں، سبسکرائب کر دیں، انشاءاللہ آگے مزید اچھی ویڈیوز، ٹھیک ہے، جن سے ملک کی اصلاح ہوتی ہے، ملک ترقی کر سکتا ہے، ہم آپ کو آگے بنا کر دیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔